نہیں میں پروسیس میں ہوں، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر میں ایکس مومنہ ہو جاؤں گی تو مجھے کوئی ٹرافی مل جائے گی. لیکن مجھے ہوں. لگتا ہے کہ انسان کو اوپن رہنا چاہیے لائف میں، ایزی ہو جانا چاہیے. ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو ایزی ہو جانا چاہیے. اوکے. میرا ساحل سے ایک سوال ہے جی. کہ ساحل اتنا جب انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے تو ہوں. جب آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہو تو چینج از گڈ، لیکن کبھی آپ کو فیئر آف ڈیتھ نہیں فیل ہوا کہ یار میں مروں گا تو کیا ہوگا؟ مطلب ایک دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کی بیسکس میں تھی، جو آپ کی والدہ یا آپ کے فادر نے آپ کو بتائی ہو کبھی، کہ اگلا جی جہاں بڑا سخت ہے اور قبر میں جو ہے بڑی سختی ہوتی ہے. میرا ایک سوال ہے، میں کوئی جی. آپ کو نہیں نہیں، بہت ویلڈ سوال ہے آپ کا زارا خان جی. اور آپ یقین نہیں مانیں گی کہ موت کا اتنا ڈر تھا، اتنا ڈر تھا، اتنا ڈر تھا. اچھا، موت جی سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں موت جو ہے ایسی حالت میں نہ آ جائے جس میں میں ایمان میں نہ رہوں، یا کیا کہتے ہیں اس کو، پاکی میں نہ رہوں. آپ سمجھے میری بات؟ سمجھ یعنی رہی ہوں. موت کا ڈر تو تھا، اس سے بڑا ڈر یہ تھا کہ کہیں میں ایسی حالت میں نہ مروں کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، یا میں ایمان میں نہ رہوں، یا میں پاکی میں نہ رہوں. اتنا ڈر تھا. اور یہی ڈر ہے جو لوگوں کو اسلام میں روک کے رکھتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہے، یہ ان کے ذہن میں سمجھ میں آ جاتا ہے ان کو کہ نہیں، یہ مذہب جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس سے اس لیے نہیں نکل پاتے کیونکہ ان کو موت کا ڈر، جنت کا ڈر، جنت کا تو چھوڑ دیجئے، لالچ کم لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن جہنم کا ڈر، اس وجہ سے وہ نہیں نکل پاتے. تو مجھے بھی تھا، لیکن اب ڈر نہیں ہے مجھے. اچھا اچھا، دوسرا صحیح بات میرا کی ساحل میسج بھائی، بالکل صحیح بات. انڈین کو ایک میرا میسج ہے، جو مومن ہے یا جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان کے لیے ایک میرا میسج ہے. اگر وہ مائنڈ نہ کرے تو میں ان کو ایک میسج دے دوں آپ کی اسٹریم پہ. جی جی، بالکل بالکل دیجئے. اچھا، یہ انوکا شرما کا جو سپورٹر تھا، وہ ایک ٹیلر درزی جس کا مرڈر ہو چکا ہے، ہوں. کنیا لال کیا نام تھا، آئی ڈونٹ نو، خیر میں اس کا کنہیا لال. ہوں. کنیا لال. ان کے نام بڑے مشکل ہوتے ہیں. اینی ہوں. ویز، میرا ان مومنوں سے ایک سوال یہ ہے، جن کے دل پہ یہ بات لگتی ہے زور سے کہ ہمارے پروفٹ کی بے عزتی کر دی یا اس کی گستاخی سپورٹ کر دی. پہلی بات تو آپ کو یہ کنفرم ہونی چاہیے کہ اگر گستاخی کوئی سپورٹ کرے، کیا وہ مسلمان ہے یا اس کے مذہب کا ہے؟ اگر اس کے مذہب کا ہے تو وہ نیچرلی اپنے رائٹ پہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ میں ان سے کلیئر کر دوں. دوسری بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بری چال چلنے والوں کے لیے جگہ جہنم ہے. تو اگر اس غریب درزی کو دو جہادی آ کے چال سے اپنا کپڑوں کا سائز دینے کے بہانے اس کا مرڈر کرتے ہیں، سرتن سے جدا کرتے ہیں، تو جو مومن ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں وہ تو چال نہیں چلتے، وہ تو فرسٹ آف آل ڈائریکٹ مارتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، تو آپ اتنے پھٹو تھے کہ اینڈ آپ نے چال چلی، آپ نے اپنے کپڑوں کا سائز دینے کے لیے آئے اور موقع دیکھ کے آپ نے اس کو مارا. ٹھیک ہے. ہوں. اور تیسری بات یہ ہے، لیکن کیا یہ بات اسلامک شرع سے پروف نہیں ہوتی کہ محمد صاحب نے جب کہا تھا کہ کون ہے جو کہ کعب بن الاشرف کو قتل کرے گا، تو ایک شخص نے کہا کہ میں جا کے قتل کروں گا. وہ گیا کعب بن الاشرف کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع ہو گیا، گپے جھوٹ شپے جھوٹ. لگائی، اس کے ساتھ گپے لگاتا رہا، جیسے ہی موقع ملا اس نے چاقو نکالا اور اس کو مار دیا. تو یہ تو اچھا منافق تھے. سننا ہے نبی ہے. ایڈم، اس میں ایک بات آپ پوائنٹ ایڈ کرنا بھول گئے کہ اس نے باقاعدہ رسول اللہ سے اجازت لی ہوں. کہ میں جھوٹ بولوں گا. ہاں، میں جس بھی طریقے سے مارنا چاہوں گا میں مار دوں، آپ کی ہاں، اور اللہ اجازت. مجھے کہتا ہے یہ لعنت آپ اللہ علی اجازت دیں. الکاذبین. اچھا، تو میرا انڈینز مومن لوگوں سے یہ ایک میسج ہے کہ کائنڈلی اگر آپ کا کوئی بہن بھائی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو یا آواز چلی گئی زارا خان آپ کی. برین کو مار دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کنیا لال کا جو مرڈر ہوا ہے، تو اس کے بچوں کو روٹی آپ لوگ دے رہے ہو. ابھی آپ کے پروفٹ اتنے عظیم تھے کہ ایک غریب کی جان لے لی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بچوں کو کبھی آپ نے جا کے کلو آٹا دیا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے اس کے بچوں کو کہ آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کافروں کے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. آپ کے پڑوس میں اگر کافر رہتا ہے نا تو اس کے بھی اتنی حقوق ہیں جتنے مسلمان کے ہیں.
نہیں لکھا. سسٹر سب جھوٹ ہے یہ. سب مولویوں کی باتیں، صرف ایمان Sorry? والے کے حقوق ہیں. کہیں نہیں لکھا کہ کافر اگر پڑوسی Hello? کافر بھی ہو تو اسے نماز نہیں ہوگی. یہ سب مولویوں کے جھوٹ ہیں. حدیثوں میں نہیں ہے نا سسٹر، یہ سب کہانی ہے. کہانی تے کہانی، کہانی اچھا تے وہ کہانی، ڈراپ کہانی شریف ہے، کہانی شریف. کہانی تے کہانی. بابے کی باتیں، بابے تو شے کوئی نہیں. بابوں کی بونگی ہے یہ. Hello? صلو علی الحبیب صلی اللہ. جی جی زارا خان جی. اچھا زارا خان جی آپ تھوڑا رکیے، ہمارے ساتھ ایک آپ نے میسج دے دیا ہے. ہمارے ساتھ حسین جی جڑے ہیں. حسین جی آپ کا استقبال ہے. آداب. آداب جی جناب. مومن ہیں آپ؟ ہاں اچھا کون سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے سر؟ میں تو انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرتا ہوں اپنی. اور ارے یار یہی مصیبت یہ ہو آج جاتی ہے حسین کہ صاحب جو ہے نا اہل کیمرہ چوائس. کھول کے نہیں آئے. نہیں ایک سیکنڈ سارے لوگ نہیں مجھے آواز پہچان لی ہے. حسین صاحب آج آپ کیمرہ کھول کے نہیں آئے، کوئی بات نہیں، میں نے آپ کی آواز پہچان لی ہے. بہت بہت شکریہ آپ جڑے. سر جی جب لاسٹ ٹائم آپ ہمارے ساتھ جڑے تھے تو آپ نے ایک تحقیق کرنے کے اوپر گئے تھے متا والی آیتوں کے اوپر، اور آپ نے تحقیق کرنے کا کہا تھا کہ ہاں اب یہ والی جو حدیث آپ نے دکھا دی ہے اس کے مطابق تو یہ تو کنڈیشنز ختم ہو گئی ہیں. تو اب آپ نے کوئی تحقیق کی تھی یا ابھی تک آپ نے تحقیق نہیں کی؟ یا میں نے وہ دونوں ایشو دیکھے ہیں، ان کے بھی کیا کہتے ہیں عربوں میں جو میسر میرج ہوتی ہے اور اس میں یہاں پر متا میرج ہوتی ہے. ڈفرینس آف اوپینین بعد میں آئے ہیں، اس سے شروع میں تو اس میں ایک بڑا کنفیوژن ہے، تھوڑے گرے ایریاز ہیں. تو میں نہیں اس کو وہیں اگر آپ کو یاد ہو میرے پیارے بھائی، ہاں آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا بھی متا کروا دیں گے اگر وہ کنڈیشنز فال کریں، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کنڈیشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو دکھایا دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک خوبصورت ہے، ایک کے پاس چادر اچھی تھی، اور وہ خوبصورت لڑکے کے پاس چلی گئی. تو آپ نے کہا او یہاں پہ تو پرابلم آ گیا. تو اب آپ نے ریسرچ کر کے آنا تھا اور ہمیں بھائی بتانا تھا. بات یہ ہے نا کہ یہ ساری کہانیاں جو ہے نا، بہت ساری کہانیاں حدیثوں میں، لیکن میرا سب سے بڑا مین کرائٹیریا ہوتا ہے قرآن کا نمبر 1. میں تو قرآن بھی سمجھتا آپ کو ہوں دکھا دیا تھا اس دن، آپ نے بولا تھا کہ ہاں قرآن میں ہے متا کی آیت، اور آپ نے ایگری کیا تھا اس دن. لیکن اس کی پھر انٹرپریٹیشن پہ لوگ ڈیفر کر جاتے ہیں نا. شیعوں کی اس کو اپنی چھوڑیں سر، آپ نے ایگری کر دیا تھا نا اس ہاں وقت آپ نے ایگری کیا تھا ہاں کہ ہاں سنیوں میں بھی اور شیعوں میں بھی دونوں میں قرآن کی اس آیت کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ متا کے اوپر ہے، بیکاز اس آیت کے اندر المتا لکھا ہوا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے سیکس والا متا کی نہیں کیا تھا کہ ٹھیک ہے یار انجوائمنٹ. سو اینی ہاؤ اس دن آپ کو سارا کچھ دکھایا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ اب آپ دوبارہ جب جڑیں گے تو آپ پورا ریسرچ کر کے آئیں گے. تو آپ کی اب میں پر ریسرچ ٹائم ہی نہیں کیا ہے؟ نہیں میں پر ٹائم ہی نہیں ملا اس تو چیز پھر کا سر آپ بہت ہمیں زیادہ. آج کیا بتا سکتے ہیں؟ پرانا ہوم ورک آپ نے کیا نہیں نیا لے کے جائیں گے؟ میں آج یہ پوچھنا ہوں 1 to 10 اسکیل پہ آپ سمجھتے ہیں اسلام جو ہے 100% غلط ہے؟ 100 نہیں سر، 110%. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور یہ چیز اور بھی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں جو بڑے سر بڑے ایک سیکنڈ، مذہب ہیں. ابھی بعد میں دوسرے سوال بعد میں آئیں گے. ہاں سر اگر آپ نے پہلے ہی ہماری بات کی ریسرچ نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم آپ کو مزید ڈیٹا بھی اگر دے دیں گے آپ اس کی بھی ریسرچ نہیں کریں گے. آپ نے کہہ دیا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں، تو بھائی پھر مجھے یہ بتائیے آپ کے ساتھ ہم ٹائم کیوں ویسٹ کریں؟ اچھا وہ جب تم بولتے ہو 100% غلط ہے کوئی نہیں چیز، میں نے تو نہیں بولا 100%، ہاں میں نے کہا نہیں تو اس کا مطلب 110% غلط ہے. ہاں اگر 110% مینس یو آر سو سرٹین کسی چیز کے بارے میں، سرٹینٹی کا آپ کو سر جو میں ہے اتنا سرٹن ہوں کہ سورج گرم ہے، ہاں گرم ہے نا سورج، ہاں اسی طرح میں سرٹن ہوں کہ اسلام جھوٹا ہے. چلو صحیح ہے، یہ تمہارا لیول ہے صحیح، ٹھیک ہے. لیول آف سرٹینٹی ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے پھر. اور لیکن یہ باقی حسین بھائی اچھا دوسرے مذہب کو آپ اچھا کس طرح اب سے آپ سے ایک دیکھتے سوال ہیں؟ کروں گا کہ آپ کی کتنی سرٹینٹی ہے کہ اسلام نہیں صحیح ہے؟ نہیں نہیں پھر ایک سیکنڈ، دوسرا دیکھیں سر سوال برابری میں آئیں گے نا، برابری میں ہاں دوسرا سوال آپ کرنے سے پہلے آپ میرا سوال دیں گے، ہاں جواب دیں گے. آپ کی کیا لیول آف سرٹینٹی ہے کہ اسلام ایبسلیوٹلی صحیح ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا، ابھی آپ نے بولا کہ اسلام میں بڑی رام کہانی ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بولا کہ بڑی بڑی کہانی ہے جس کا ہمیں نہیں پتا اور ہمیں نہیں پتا لگا، ہم مسلمان آپس میں ایک نہیں دوسرے سے وہ لڑ تو رہے ہیں، اختلاف ہاں رائے ہو رہی ہے. تو بھائی جان اگر اتنی اختلاف رائے ہے تو بھائی آپ کا سرٹینٹی لیول میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے کہ اسلام صحیح ہے؟ بھائی میں تو قرآن کو جو ہے مین سر کرائٹیریا قرآن رکھتا ابھی، ہوں، سر دیکھیں ہے نا. یہ میرا سوال ہی وہ نہیں ہے جو بھی سر، ہے یہ وہ میرا قرآن. سوال ہی نہیں ہے، یہ میرا ہاں سوال ہی نہیں ہے. قرآن ہاں کی آیت کی انٹرپریٹیشن اور ٹرانسلیشن کے اوپر اختلاف ہے. تو میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا سرٹینٹی لیول کیا ہے اسلام کو لے کے
میں نے تو کلیئر آنسر دیا, اب آپ بھی کلیئر آنسر دیں. کتنے لیول, کتنا آپ کا لیول آف سرٹینٹی ہے کہ اسلام صحیح ہے؟ بھائی میرا جو ہے وہ مجھے یہ پتا ہے کہ کائنات کا خالق ہے. اور سر یہ سوال ہی نہیں ہے, کائنات کا خالق ہے نہیں ہے, چھوڑے اس والی اور بات کو. یہ جو کتاب جو ہے وہ اس خالق کی طرف. سر یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. آپ کا اس وقت لیول آف سرٹینٹی فرام 0 to 100 کیا ہے کہ اسلام صحیح ہے؟ بالکل 100% ہے. 100%. ابھی آپ نے ایک آیت کو یہاں پہ جھٹلا دیا, آپ نے کہا اس آیت کی انٹرپریٹیشن میں مسئلہ ہے, تو 100% سرٹینٹی لیول کیسے ہے؟ بس وہ نہ سمجھے, وہ تو قرآن میں خود لکھا ہوا, اللہ نے ڈسکلیمر ڈالے میں, اس نے بولا کہ محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں, تو آپ تو اس سر کیٹیگری میں متشابہ ہیں ڈال تو دیں. لیول ہاں 100% تو ہو نہیں اس سکتا نا. کیٹیگری میں ڈال دیں گے. آپ آل نوئنگ تو نہیں ہے, سر میں تو آپ آل سمجھ نوئنگ نہیں رہے ہے ہیں نا, حسین اللہ بھائی. از آل نوئنگ, آپ تو آپ آل کافی, نوئنگ نہیں. ہاں حسین بھائی مجھے آپ کی شکل دیکھ کے یاد ہے کہ آپ کم از کم 50 سے اوپر کے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. اوکے. آپ کافی سینئر اور ایجوکیٹڈ قسم کے بندے ہیں کیونکہ آپ انگریزی بھی بولتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ یعنی کہ بے وقوف میٹرک پاس نہیں ہے, آپ نے ٹھیک ہے. کم از کم گریجویشن کیا ہوا, ٹھیک ہے. ہاں. بیسڈ آن آل تھنگس, اگر قرآن کے اندر انسرٹینٹیز ہیں اور آپ چند ایک آیات کی انٹرپریٹیشن اینڈ ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو ہاؤ کین یو سے کہ 100% صحیح ہے؟ بیکاز اگر آپ کو پتہ ہی نہیں 100% قرآن میں لکھا کیا ہے, تو آپ اس کو 100% صحیح کیسے مان سکتے ہیں؟ کسی بات چیز یہ کو ہے 100% صحیح ماننے کے لیے آپ کو اس کو 100% پتہ بھی ہونا چاہیے. اگر پتہ نہیں 100% تو 100% صحیح کیسے ہے؟ نہیں 100% اس لیے صحیح ہے کہ اس میں متشابہ بھی ہیں, محکمات بھی ہیں, اور آپ کو یار اللہ ساحل پہ بھائی ان کو بلیو کسی کرنا اور زبان ہوتا میں ہے. سمجھائیں, میری زبان نہیں سمجھ آ رہی. میرے والے سوال کو ذرا ان کو ری ٹریٹ کر دیں ساحل بھائی. پتہ نہیں ان کو اصل میرا میں سوال حسین بھائی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. سائنس پہ بھی آپ کو 100% یقین تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ بھی تھیوری پہ سر کس چلتے نے ہیں کہا بار مجھے بار. سائنس پہ سے یقین ہے؟ کس نے کہا اسی ہے؟ طرح ریلیجن جو ہے, مجھے یہ بتایا کہ محمد جو ہے پیس بی اپان ہم, یہ ابراہمک فیتھ میں ہے, نہیں جودائزم, ہے, کرسچینٹی, ہاں نہیں ہے, یہ تینوں بھائی. تو کیا نہیں ہے محمد کی لینیج ابراہیم سے نہیں ہے کیا؟ سر, نہیں قرآن ہے, میں ابراہیم کے ورسز نہیں نہیں ہے ہے, کیا؟ نہیں ہے وہ ہے آپ کا, آپ کی بھائی. اپروچ ہے نا. بھائی آپ کو ہاں. پروف کرنا ہے. نہیں کیا ہمیں باتیں کر پروف رہے نہیں ہیں؟ کرنا, ہمیں تو رسول اللہ کی مجھے جو آپ قرآن کی متواتر ایک آیت دے سنیں. دیں جو ہاں. بتائے کہ محمد ابراہیم کی نسل میں سے, ایک آیت دے دیں. 6400 آیتیں ہیں قرآن کے اندر تقریباً, گیو اور ٹیک ا فیو آیات, اس میں سے مجھے ایک آیت نکال کے دے دیں کہ بھائی محمد دیکھیں, ابراہیم کی نسل میں سے دیکھو ایک آیت, بس صرف ایک. قرآن کو جب بھی آپ پیش کریں گے تو آپ بولیں گے کس پہ ریویل ہوا یہ. میں پوچھ رہا ہوں سر, ابھی آپ نے کہا کہ محمد ابراہیم کی نسل میں سے ہے, ابھی آپ نہیں. کے الفاظ ہیں, میں نے کہا ہاں ایک آیت دے دیں پروف کے لیے. ہاں, تو یہ متواتر جو رپورٹ ہے اس سے بتاتے ہیں کہ محمد اوکے, کلیم کیا ہے نا, متواتر محمد کا رپورٹ کلیم مجھے ہے, دکھا دیں پلیز. محمد کا کلیم ہے یہ کہ ٹھیک ہے لوگ. سر یا اللہ کتنے جاوا. ابے کلیم میں کر سکتا ہوں, میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں ایشوریا رائے ہوں, مانو گے؟ سشمیتا سین کلیم کر لینا بھائی. نہیں وہ نہیں, ایشوریا اس کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے نا. ہیلو بھائی, سشمیتا سین کو کیوں بیچ میں لا رہا ہے؟ اس کو نہیں لانے کا, وہ اچھی بچی ہے. غلط بات ہو جائے گی. ہاں غلط بات, سشمیتا کو بیچ میں نہیں لانا. دیکھیں نا آپ بھائی یہ دیکھیں, کہہ سکتے میں ہیں قرآن جو ہے وہ ہوا میں آئی ہے یا پہاڑ سے ہوا اٹھا میں کے لے کر آیا. یا اللہ میرے کوئی پیارے آدمی تو حسین تھا بھائی. اس نے ڈیلیور کیا ہے, کوئی آدمی تو تھا اس نے ڈیلیور کیا ہے, ایسے اور تھوڑی بھائی ہو اس کو سکتا. چھوڑے, آدمی تھا نہیں تھا, irrelevant, that's بات کی بات. نہیں یہ ٹھیک ہے, ریلیونٹ ہے, اسی پہ تو ساری چیزیں ہیں. وہ کرتا آدمی ہوں آپ سے, کرتا ہوں. دیکھا نا, ابھی ہم نے, اگر آپ نے, سورس ہی اس کو نیگلیکٹ کر دیے تو بھائی آپ نے میں نہیں دیکھا ہے نیگلیکٹ قرآن کر کو رہا, آپ کیسے. سنیں گے تو سمجھیں گے نا. ہاں ایک سنگل پرسن کا کلیم ہے, میں نے کلیم ابھی کیا میں ایشوریا رائے ہوں, پروف می رہا ہوں. ہاں, تو لوگوں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا تمہارے کلیم کو, کیونکہ محمد صلی اللہ اوکے, علیہ وسلم کے دیٹس کلیم واٹ کا آئی ایم تو سیئنگ, کہ 1.8 محمد بلین نے جب مسلمان کہا ہیں, ہے, اتنے محمد نے جب اسکالرز ہیں کہا, دنیا میں, ریسرچ کرتے ہیں, سب نے یہ کلیم کیا کہ ہاں یہ شام کا آدمی تھا, اس کی قبر بھی ہے ارے اور یار میں وہ نہیں اس پیدا بھی چیز پہ ہوا. جا رہا بھائی, کس نے کہا میں محمد کو نہیں مان رہا کہ کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ؟ بس تو ایکسکیوز می اسی نے سر. کلیم کیا ہے کہ قرآن اس پہ ریویل ہوا, اسی نے کلیم کیا, ہم تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے مانیں گے جس طرح سے لوگ مانتے آ رہے ہیں. او بس مائی گڈنس یار, کسی طریقے سے مسلمان میرا سوال سمجھ جائیں تو اور کیا چاہیے. ساحل بھائی مجھے کوئی اور لینگویج چاہیے یار, مجھے کوئی بھائی کلیوں والی یہ لینگویج چاہیے. اصل میں ہسٹری میں ایڈم, لوگوں کو. ہاں جی جی ایک منٹ, حسین بھائی ایک منٹ. اصل میں ایڈم کیا ہوا نا, لاسٹ 2 اسٹریم سے, یعنی یہ اسٹریم اور لاسٹ اسٹریم میں بھی ایسے مومن آئے تھے نا کہ ان سے بات کر کے ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ اپنا سر ہی پٹک لو. یعنی لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی کمی ریشنلٹی کی, لاجیکل تھنکنگ کی اتنی کمی ہوتے جا رہی ہے مسلمانوں میں کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو کچھ بھی بول دے رہے.
वीडियो इंसाफ की बात तो ये थी हुसैन भाई के लिए, जब वहां उस दिन जब आए थे उन्होंने और ये जब होमवर्क लेके गया था तो इनके ऊपर ये फर्ज था कि भाई मैं वो चीज को पहले तहकीक कर लूं, अगर गलत है तो फिर इस्लाम को गलत मानूं। लेकिन नहीं, वो अच्छा तो इनको पता है कि important वो matter ही गलत नहीं है है, तो तो उस पॉइंट को ही छोड़ दिया इन्होंने, मेरे लिए वो एकदम से important इग्नोर ही matter कर दिया नहीं है। मुता के ऊपर। नहीं वो इम्पोर्टेंट मैटर ही नहीं है ये ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं कोई वीडियो। इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लोडियां इम्पोर्टेंट मैटर है ना, 6 साल की शादी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि मुता, हुसैन भाई एक मिनट देखो, जज्बाती होके मतलब नहीं है, थोड़ा रुक के बात करते हैं। आप कह रहे हो कि मुता इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कह रहे हो कि लौंडी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने घर वालों को मुता का तो आपने कह दिया था कि मैं अपनी बेटी से जो है मुता कराना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रसूल के जमाने में भी होते अगर। सो एक मिनट मेरी बात तो खत्म होने दो। आज का जमाना अलग है। तो ये कहो फिर कि रसूलुल्लाह जो है वो अभी के जमाने के लिए रोल मॉडल नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि मैं आज भी कराऊंगा, और मैंने कहा था साहिल भाई आप शिया तो नहीं है, मैंने कहा था नहीं मैं शिया नहीं हूँ, और इन्होंने कहा था मैं आज भी कराऊंगा। साहिल भाई याद करें, वो तमाम स्ट्रीम मुझे रटी हुई है क्योंकि याद जो नहीं, पॉइंट थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इन्होंने कहा था मैं आज भी कराऊंगा, फॉरगेट दैट टाइम, टुडे नाउ। भाई जब और इन्होंने कहा था कि मैं पहले उसको गोलियां खिलाऊंगा ताकि उसकी सेक्स की तमन्ना जो है ना मर्द की कम हो जाए, और अगर फिर भी कम ना हुई तो मैं अपनी बेटी को मुता करा दूंगा उसके साथ। ये उनके अल्फाज थे। बिल्कुल। अब दोबारा चले। हाँ नेसेसिटी अलग है, वो तो एस्टैब्लिश करते हैं ठीक। जिस तरह। अरे यार नेसेसिटी खत्म कर दी थी आखिरी हदीस की वजह से। हाँ ये हो गया। मैं कह रहा हूँ चलो थोड़ी देर के लिए इनकी बात अगर हम ले लेते फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि ये कह रहे हैं कि वो उस जमाने के लिए था, तो ये फिर यहाँ पे कह दे कि रसूलुल्लाह इस जमाने के लिए रोल मॉडल नहीं है, मसला खत्म, नो फर्दर आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि वो टाइम तो चेंज होता है ना, तो नहीं लेकिन रसूलुल्लाह कयामत तक के, हुसैन भाई एक मिनट, प्रिंसिपल थोड़े चेंज होते हैं यार, प्रिंसिपल थोड़े चेंज एग्जैक्टली चेंज नहीं होता है, एग्जैक्टली चेंज होता है, खाना पीना चेंज नहीं, सुनो मेरी बात सुनो बहुत सारी चीजें। हुसैन भाई देखिए एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, इस्लाम का भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। रसूलुल्लाह कयामत तक के लिए नबी है। अगर अपनी बात में सच्चे हैं, आप अगर लॉजिकल है, जिस वक्त अभी आप ये कह दे कि रसूलुल्लाह सिर्फ उस वक्त के लिए रोल मॉडल थे, अब के लिए नहीं है, इस वजह से आप अभी सवाल नहीं उठा सकते, एंड ऑफ द डिस्कशन, वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू टॉक टू यू। भाई तो वो जो लाइफ स्टाइल उस जमाने की उसी की फिक होगी, हमारा लाइफ स्टाइल में हमारी जब तो फिक डेवलप हुई है। नहीं ऐसा किसने कहा कि रसूलुल्लाह, एक मिनट, इतने सारे स्कूल क्यों बन गए? अगर वो इस्लाम अगर एक जगह स्टैग्नेंट होता तो फिर ये सारे स्कूल नहीं बनते। नहीं वो स्कूल तो हुसैन भाई सुनो सोल्यूशन चाहिए, खत्म। मेरे भाई सुनो, हुसैन भाई सुनो, जो स्कूल की आप बात कर रहे हो वो कोई रिफॉर्मेशन लाने के लिए स्कूल नहीं बने, वो स्कूल जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो इस्लाम की है, उनके हिसाब से जो इस्लाम सही है उसलिए बने, रिफॉर्मेशन के लिए नहीं बने। आप बहुत बड़े धोखे में हो। दूसरी बात, रसूलुल्लाह ने जो लॉन्डी में इन्वॉल्व थे, उन्होंने स्लेव्स रखे और सहाबा ने भी रखे, उनको बेचा भी गया। क्या रसूलुल्लाह जो है वो सिर्फ उस वक्त के लिए रोल मॉडल थे, आज के लिए नहीं थे? अगर आज के लिए है तो आप पे सवाल आज भी किया जाएगा। भाई देखें, बात यह है कि अगर आज सोसाइटी चेंज हो जाए, है ना, रशिया नूक मार दे और पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाए कि हम ट्राइबलिज्म में चले जाएं, तो फिर कुरान फिर अप्लाई हो जाएगा। अगर सारे ट्राइबल साहिल भाई, है ना, कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए नहीं, वो कह रहे हैं कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए। देखें ना, कुरान फॉरएवर इसलिए है कि नहीं अभी पोतन उठा के नूक कर दे 5-6, हम सारे ट्राइबलिज्म में चले जाएंगे। साहिल मेरी बात आ रही है? ला लगेगा, आ रही है, बोलो। फिर वही ला लगेगा जो कुरान में। हुसैन वरना तो कोई ला ही नहीं है आपके पास। हेलो भाई, अरे रुकते ही नहीं है यार हुसैन भाई, रुकते ही नहीं है हुसैन भाई। क्रिएट किया है वो, तूफान भी लाता है वो। इनको आवाज आ रही भी नहीं आ रही, पता नहीं, वो सुनना नहीं चाह रहे। मैं तो बोले ना नहीं सुनना चाहता हूँ, फिर चले जाए, नहीं सुनना है तो। यार कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए भाई, जब ट्राइबल अभी आपने बोला, अगर पूरी दुनिया पार्किंग लॉट बन जाए भाई, बम मार के, अगर पुतन ने अगर अबे छोड़े इस बात को, कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए अभी आपने बोला है। भाई देखो, अगर सोसाइटी टर्न हो जाए ट्राइबल एरिया में, क्या भाई अभी आपने बोला कुरान सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए है, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुरान नहीं है।
ट्राइबल एरिया में प्रिंसिपल तो आएंगे ना, कानून तो आएगा ना, और उसके बाद डेवलपमेंट आज तक हुई है। Oh my goodness. डेवलपमेंट हुई है ना। आप साहिल यार ये क्या गेम है यार? तुम समझते हो कि आज के बाद वैसे आदिवासी जैसे लोग ही कुरान फॉलो कर सकते हैं यार, वैसी सोच जिनकी हो। आज के बाद जो है हम नीचे कभी डाउनफॉल आएगा ही नहीं हमारा, अल्लाह कभी डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। यार आखिर क्या कहना चाह रहे हो हुसैन भाई, क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? आपको रूल और प्रिंसिपल मिले हुए हैं जो फॉरएवर के लिए होते हैं, आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी knowledge नहीं तो ये को। लॉन्डी वाला सिस्टम फॉरएवर वाला है कि नहीं है? फॉरएवर वाला कैसे अभी तो नहीं है ना, लेकिन अगर अल्लाह ना अभी करे, अगर इस्लाम ने ना रोका हुआ, सेक्युलर गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, यूएन वगैरह ने रोका हुआ है कि आप लोंडी नहीं रख हाँ। सकते, यानी नॉन मुस्लिमों ने रोका हुआ है। हाँ, अगर तो नॉन मुस्लिम पावर में ना हो तो आप आज भी लोंडियां रखें। हाँ तो भाई साहब अगर यूएनओ खत्म हो जाए और सारी चीजें खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर वही आएगा नहीं आएगा? फिर कोई कानून। हाँ तो हुसैन भाई तो मुझे ये बताओ कि आप अपनी बेटी को लॉन्डी बनाना पसंद करोगे? भाई जब ट्राइबल एरिया में चले जाएंगे, जो सोसाइटी में अगर डिस्ट्रॉय हो तो जाएगी पसंद करोगे? तो फिर है ना, फिर तो आपको भी तो करना पसंद पड़ेगा करोगे? अपने नहीं, फिर तो आपको भी वही करना पड़ेगा, वरना नहीं आपको नहीं हम choice नहीं करेंगे, हाँ। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम उसको गलत समझेंगे। आप ये बताओ, आप अरे पसंद भाई करेंगे साहब, अपनी बेटी ये को? कहने की बातें, यार कहने की बातें आपने जिंदगी अभी देखी हुसैन है, भाई आपने देखिए बोला हम कभी कभी डिस्ट्रक्शन नहीं आती है आसमान से, हुसैन डिस्ट्रक्शन तो भी आती ये बोल दो ना आप कि ठीक है मैं अपनी बेटी को लॉन्डी बनाना पसंद करूंगा, बोल दो, मसला खत्म। जैसे है। उस जब दिन कहा था हालात आपने। डिपेंड करता है, अगर शरिया अलाउ करेगी कर देंगे उस वक्त। एग्जैक्टली अब रुक जाओ थोड़ा, अब रुक जाओ। एडम सुना आपने? अगर शरिया Absolutely अलाउ clear. करेगी, यही मैं इनसे निकालना चाह रहा था कि यानी हुसैन भाई है या इन जैसे जितने लोग हैं, दे डोंट केयर कि चीजें सही है गलत है, हमारे घर के लिए सही है गलत है, दे डोंट केयर। द ओनली थिंग दैट यार रुक जाओ मेरी बात कंप्लीट होने दो। आपने कह दिया अपने मुंह की बात, हकीकत आपने बयान की और यही मैं निकलवाना चाह रहा था। एडम, इनको फर्क नहीं पड़ता कि हमारे घर के साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे घर वालों को लॉन्डी बना देंगे नहीं बना देंगे, दे डोंट केयर, दे ओनली केयर अगर शरिया अलाउ करती है तो वी आर ओके विद दैट। Absolutely. That's Islam. ये प्रॉब्लम है, ये दिमाग का जो ताला लगा हुआ है ना मुसलमानों का, यहां पे इनका ताला नजर आता है लोगों को। और ये ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में यूएसए में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी सोच ऐसी है। Exactly. ये पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, ये बाहर है कहीं पे, और काफी सीनियर भाई है। प्रॉब्लम ये काफी सीनियर भाई है, इनकी बेटी या बेटा भी जो है ना वो कम से कम नहीं तो 20 साल का होगा, आराम से ज्यादा ही हो सकता है। और मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि यार कितना को डिफेंड करोगे यार, कितना डिफेंड करोगे? देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। दिमाग का लेकिन डक्कर एडम, थम्स अप पिलाओ। मेरे को एक बात बताना यार एडम, लेकिन दिल कैसा मानता है यार ये चीज बोलने के लिए? क्या अपनी बच्ची इनको नजर नहीं आती होगी आंखों के सामने? भाई जब आंख पर पट्टी पड़ी होती है तो इंसान कुछ भी बोल देता है। लेकिन इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि मुसलमान है ना। शरिया आएगा तो नॉन मुस्लिमों की बहनें और बेटियां और माएं गुलाम बनेगी ना। ये तो मुसलमान है, इनकी क्यों बनेगी? इनको इसलिए मजा नहीं आता। ये तो करेंगे डिंग डोंग उनके साथ, लेकिन इनका बेटा करेगा उनके साथ, इनकी तो नहीं रह जाएगी। ये प्रॉब्लम है इनके साथ। लेकिन भाई मैं सच्ची बोल रहा हूं, आज तक हमारे कोई भी डिस्कशन में एक मोमिन ऐसा नहीं आया जिसने इस सवाल का पॉजिटिव में जवाब दिया हो कि हाँ मैं अपनी माँ बहन के लिए पसंद करूंगा। हर कोई गाली देके निकल जाता है, वो आंसर नहीं करता है। लेकिन हुसैन भाई मुता के लिए भी यही बात उन्होंने कही और आज लॉन्डी के लिए भी उन्होंने यही बात कह दी। चलो यार, मर्जी है उनकी, क्या कह सकते हैं यार। आई डोंट नो, उनकी बेटी अगर ये स्ट्रीम देख रही होगी या उन तक ये पहुंच जाए तो पता नहीं यार। उनको अपने वालिद को तलाक दे देनी चाहिए। क्या होता है यार, उसे क्या कहते हैं? तलाक नहीं कहते, क्या कहते हैं? अरे वो तो ऐसे ही हुआ था ना लास्ट टाइम, एक जो एक्स मुस्लिमा आई थी तो तभी हुसैन साहब थे, तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए फिर एक खून माफ होता। उनकी लड़की अगर होती, मैंने उनको पूछा अगर आप इनकी लड़की होती तो क्या करती आप? तो वो कहती है कि फिर मेरे लिए एक खून माफ होता।